خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی بابرکت نام میں آپ سبھی کی سلامتی ہو۔ میں آپ کی ہوسٹ ایونجلسٹ وحمش یعقوب ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں اس پروگرام کو لے کر آئی ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جس طرح سے ہم جدا ہوئے تھے ایک دوسرے سے، مسیح کی سلامتی میں ایک دوسرے کو پایا تھا، میرا ایمان ہے کہ اس وقت بھی آپ سلامت ہیں، خداوند میں شادمان ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ آپ اسی طرح خداوند میں بڑھتے رہیں، اس میں شاد اور آباد رہیں۔ پریز دی لارڈ۔ سو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک بار پھر سے آپ کی بڑھوتی کے لیے، روحانی بڑھوتی کے لیے، اور اس سوچ کے ساتھ، اس کاوش کے ساتھ کہ آپ اور زیادہ مسیح کی محبت میں مضبوط ہو سکیں، اسی کاوش کے ساتھ اس ایپیسوڈ کو آپ کی خدمت تک لے کر آئی ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ سو میرے ساتھ خداوند کی زبردست بندی موجود ہیں، اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کی جو فیلڈ ہے وہ ان کی فیلڈ جب آپ سنیں گے، جس طرح سے انہوں نے خدمات کی ہیں، کس طرح سے ان کی لائف میں جو ہے، ان کی پوری لائف جرنی جب آپ سنیں گے تو میرا ایمان ہے آپ برکت پانے والے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ ان کی جب خدمات سے آپ آگاہ ہوں گے تو یقیناً آپ برکت بھی پائیں گے، اور آپ بھی اس بات کا خیال کریں گے، یہ اسپرٹ آپ میں بھی کام کرے گی کہ آپ بھی انہی کی طرح مسیح کی محبت کو دوسروں تک بانٹ سکیں۔ پریز دی لارڈ۔ سو میں بنا ویٹ کروائے خداوند کی زبردست بندی میم نعیمہ عرفان مل صاحبہ کو خوش آمدید کرتی ہوں۔ میم جی، ہم آپ کو اپنے سیٹ میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں پر آ کر؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور جو خیالات میں نے اب تک اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے دوسروں کے لیے، وہ مجھے سامنے لانے کا موقع ملا۔ پریز دی لارڈ۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔ اور میں چاہوں گی کہ میم اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، ہم آپ کے بارے میں جانیں، ہمارے ویورز آپ کے بارے میں جانیں، اس سے پہلے کہ آپ اپنے آپ کو متعارف کروائیں، میں چاہوں گی ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ پریز ہاللیلویا۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے، اور خداوند کی پاک حضوری میں ہم دست دعا بلند کریں گے۔ ہاللیلویا۔ پریز جیسس۔ سو میں خدا کی خادمہ سے، میم نعیمہ سے ملتمس ہوں کہ آپ دعا میں رہنمائی کیجیے۔ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے خالق و مالک، سچے آسمانی زندہ خدا، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تو نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس پروگرام میں آؤں، اور میرے دل کی جو بھی باتیں ہیں جو میں دوسروں کے لیے کرنا چاہتی ہوں، اور جو منہ اٹھائے دیکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی اور مسیحا آئے ہمارے لیے کوئی اچھا کام کرے، تو میں اتنا تو زیادہ نہیں کر سکتی، لیکن خداوندہ میں تیرا بے حد شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے جس چیزوں سے نوازا ہے، آج میں ان کو لے کے چل رہی ہوں، اور بہت سے لوگوں کے لیے بھلائی کا رستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ خداوندہ تو مجھے اور موقع دے، تو مجھے بلیسنگ دے، تو مجھے اس قابل بنا کہ میں اور زیادہ لوگوں کی خدمت کر سکوں، اور بھلائی کا کام یہ جو ہے تیرے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ خداوندہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول، سب کچھ مانگتی ہوں تیرے جلالی نام سے، آمین۔ سو میں اپنے ویورز کو بنا ویٹ کروائے چاہتی ہوں کہ میم جی آپ اپنی خدمات کے بارے میں بتائیے گا، آپ کی کیا خدمات ہیں، کس پیشہ سے جو ہے آپ کا تعلق ہے، اور اپنے بارے میں ہمارے ویورز کو بتائیے گا۔ جی، میں ایک کوالیفائڈ اسٹاف نرس ہوں، اور میں نے اپنی نرسنگ ٹریننگ کے دوران دل و جان سے کام کیا، اور اس خدمت کو سراہتے ہوئے شروع سے ہی میرے دل میں یہ تھا، اسپیشلی جو ہے میں بچوں کی وارڈ میں کام کرنا بہت پسند کرتی تھی، لیکن چھوٹی عمر میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور وہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا کسی فوتگی کو دیکھنے کا۔ اور جب میں نے اپنے والد کو ہارٹ اٹیک کے پرابلم میں دیکھا، تو اس وقت 11 سال کی عمر تھی میری، اور میں نے سوچا کہ تب سے ہی جب میں نے اپنی پڑھائی شروع کی، اور پھر پڑھتے پڑھتے اس پڑھائی کو کمپلیٹ کر کے میں نے کہا نہیں، میں نرسنگ کا پیشہ اپناؤں گی تاکہ میں لوگوں کی خدمت کر سکوں، اور جو تڑپ میں نے اپنے باپ کے چہرے پہ دیکھی ہے، میں کوشش کروں کہ اس تڑپ کو کسی کے چہرے پہ نہ دیکھ پاؤں۔ تو سوچ کو لے کے میں نے یہ اپنا ارادہ کیا، اور میں نے ایک منی ہاسپٹل کھولا ہے، دی سیویئر کمیونٹی ہیلتھ کیئر سینٹر، جو کہ اعظم بستی محمود آباد تھانے کے ساتھ ہی طارق ہاسپٹل کے ساتھ میں ہے۔ اور اس ہاسپٹل میں 3 کیٹیگریز ہیں، اے، بی اینڈ سی۔
اے کیٹیگری جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جب ہم اپنا بل بتائیں تو وہ ہنس کے وہ بل دے دیتے ہیں کیونکہ وہ افورڈڈ ہے. بی کیٹیگری ہے جو ہم سے توقع رکھتی ہے کہ ہم ان کو 20-30% ڈسکاؤنٹ دیں. اور سی کیٹیگری وہ ہے جو 1000 روپیہ بھی اگر ان کا بل بنا نا تو وہ ہم سے کہیں گے کہ ہماری جیب میں تو 50 روپے ہیں. تو ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ جاؤ بھائی کسی اور ہاسپٹل میں وہاں جا کے اپنا علاج کرواؤ, یہ تمہارے 50 روپے میں یہ علاج نہیں ہو سکتا. لیکن میں ان کو اپنی جیب سے دے کے اور ان کا وہ علاج کرتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ نہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کی مجھے تلاش تھی اور میں نے انہی لوگوں کے لیے کرنا ہے. خداوند یسوع مسیح نے وہ دنیا میں آئے, انہوں نے سب کے لیے بہت کچھ کیا, اپنے لیے کچھ بھی نہیں کیا, سب کچھ لوگوں کے لیے کیا, ان کی بھلائی, ان کی صحت, سب کچھ. تو ہم تو انہی کے پیروکار ہیں, تو ہم کیوں نہیں وہ کچھ کر سکتے جو ہماری مسیح نے ہمیں سکھایا. تو آگے بھی میرے جو پلانز ہیں, میں نے 1 ایئر ٹریننگ پروگرام کرنا ہے. میں نے یہ جو منی ہاسپٹل کھولا ہے اس میں ہم سنگل پائی کسی کے بھی وہ نہیں ہے. میرے ہسبینڈ نے مجھے سپورٹ کیا, عرفان مل صاحب نے, اور میں نے یہ منی ہاسپٹل ہم دونوں نے مل کے تیار کیا ہے تاکہ ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں. ہم یہیں پہ نہیں رکے, ہم اور آگے جانا چاہ رہے ہیں. ہم 1 ایئر ٹریننگ پروگرام سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ان بچوں کے لیے ہے جو انڈر ٹریننگ ہیں اور جنہوں نے میٹرک بھی نہیں کیا, جو 8ویں 9ویں کلاس سے گھر کے حالات کی وجہ سے پڑھائی چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ 1 ایئر ٹریننگ جو ہے وہ ان کو دی جائے, جس میں ٹیکنیکل پروگرام بھی ہے, جس میں میڈیکل کا بھی ہے 1 ایئر کا, تاکہ وہ اس کو سیکھیں اور ہم ان کو سرٹیفکیٹ دیں تاکہ وہ جا کر کسی بھی ہاسپٹل میں خدا کے اس کام میں مدد کریں اور جو ان کو پے ملے وہ اپنے گھر کو سپورٹ کریں. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہ بچے ہیں جو آنکھ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ اس نے تو اتنا اچھا لباس پہنا ہے, لیکن میں نے تو اپنے بچپن سے ایسا کچھ بھی نہیں پہنا. وہ تو آج مرغی کھا رہے ہیں تو ہماری ماں تو 6-7 دن ہو گئے دال پکا رہی ہے. اور وہ حسرتیں جو ہے نا وہ کرائم بن جاتا ہے, وہ حسرتیں کرائم بن جاتا ہے, وہ حسرتیں نشے کی طرف لے جاتی ہیں. یہ وہ حسرتیں ہی ہیں جو اس بچے کو ایک گناہ کرنے پہ آمادہ کر دیتی ہیں کہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم کرائم کریں گے اور ہم راتوں رات امیر ہوں گے اور ہم جو ہے, لیکن جب ان کے ہاتھ میں ہنر ہوگا تو یہ کرائم بھی سٹاپ ہو جائے گا. وہ محنت کریں گے اور محنت کر کے اس چیز کو. پھر میں تعلیم بالغاہ کا بھی ایک کرنا چاہتی ہوں, اس لیے کہ میری والدہ جب میں 11 سال کی تھی میں نے ان کو دیکھا وہ تعلیم بالغاہ کی ٹریننگ دیتی تھی, پڑھاتی تھیں. اور جب میں نے ان کو دیکھا کہ بوڑھے بوڑھے لوگوں کو پڑھا رہی ہیں, دیٹ ٹائم مجھے اس چیز کا ہوا کہ اتنے بوڑھے لوگوں کو پڑھا رہی ہیں, یہ کیا بات ہوئی. ہاں, یہ ساری عمر پڑھ ہی نہیں سکے اور اب قاعدہ لے کے بیٹھ گئے ہیں. لیکن پھر مجھے اب جا کے کہیں احساس ہوا کہ میری ماں جو ان کو پڑھا رہی تھی وہ کتنے اچھا کام تھا. ابھی آپ بوڑھے لوگوں کو دیکھیں, ماں باپ کو دیکھیں, میں اس میں بچوں کو کوئی الزام نہیں دے رہی. آج کل گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے بچے جب تک صبح سے شام تک کام نہیں کریں گے تو گھر کا خرچہ نہیں چلے گا. مہنگائی اتنی ہے. پھر یہ ہے کہ جب وہ تھکے آ رہے آتے ہیں, ماں باپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے آئیں گے, ہمارے پاس بیٹھیں گے, 5 منٹ دیں گے, لیکن بچے چپکے سے گزر جاتے ہیں کہ ماں باپ آواز دے لیں گے 1 گھنٹہ وہاں خرچ ہو جائے گا. سو اس طرح سے وہ ماں باپ جن کی آنکھوں میں حسرت ہے, جو سڑکوں پہ چارپائی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, آتی جاتے ٹریفک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو کھڑکی میں بیٹھ کے نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں, ان کی بھی آنکھوں میں ایک حسرت ہے. ان کی بھی آنکھوں میں یہ ہے احساس تنہائی کا شکار, احساس تنہائی, سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی نہیں ہے. ان کے ذہن میں اب تک وہ چیزیں ہیں کہ یہ بچے جن کو ہم نے پڑھایا لکھایا,
سب کچھ اس عہدے پہ پہنچایا ہے کہ آج وہ دیکھو کوئی آفیسر بنا ہوا ہے، اور آج ان کے پاس ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن تعلیم بالغاہ ان کو اس طرف اٹریکٹ کرے گا کہ وہ قاعدہ پکڑ کے دیکھیں گے، او یہ جو ہے ہم نے اس طرح سے پڑھنا ہے، قاعدہ ان کو اٹریکٹ کرے گا. پھر ہم جو ہے ان کو جب پڑھائی کریں گے پھر وہ آہستہ آہستہ سائن کرنے کے قابل ہو جائیں گے، پھر وہ اخبار پڑھیں گے، بائبل کو پڑھیں گے، اور پھر ان کو دنیاوی چیزوں کے بعد یہ روحانی روشنی ملے گی. ان کو کسی کی محتاجی نہیں ہوگی. وہ بائبل پکڑ کے یہ نہیں سوچے بیٹا یہ ذرا کہ مجھے ادھر سے پڑھا دے، بیٹا ذرا مجھے یہ زبور پڑھا دے، یہ وہ، ایسا کچھ نہیں ہوگا. خود اٹھائیں گے، پڑھیں گے. تو یہ چیز جو ہے نا تعلیم بالغاہ کا، اس کے لیے میں نے بہت سوچا کہ نہیں یہ ہونا چاہیے. اور چاہے میں چھوٹے سے اس سے سٹارٹ کروں، آہستہ آہستہ خدا نے چاہا تو لوگ آتے رہیں گے، تعلیم حاصل کرتے رہیں گے. اور باقی یہ ہے کہ مجھے میرے ہسبینڈ کو اور کچھ نہیں چاہیے. اب ہم اس ایج میں ہیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ تعلیم سے فارغ ہو کے اپنے اپنے خاندانوں والے ہو گئے ہیں. ہم دونوں کے پاس اب کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن کرنے کو بہت کچھ بھی ہے. یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ کرنے کو بہت کچھ ہیں. میرے ہسبینڈ اس ایج میں آ کر بھی ہمت نہیں ہارے. انہوں نے محنت کی، پیسہ ارن کیا. ہم نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ تم ہمیں یہ پیسے دو اور تاکہ ہم اپنے کلینک کا یہ سامان خرید لیں یا یہ سامان خرید لیں، نہیں. لیکن آگے جا کر جب ہم یہ 1 ایئر ٹریننگ پروگرام کرتے ہیں تو اگر لوگ ان بچوں کو، جو لڑکے لڑکیاں ہیں جو 1 ایئر ٹریننگ کے، ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کی خوشی. اس میں ہم کسی کو یہ نہیں کہہ رہے، لیکن یہ ان کی خوشی ہے کہ اگر وہ ان کو کتابوں میں یا ان کے اور اخراجات میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ ان کو سپورٹ کرنا ہے. یہ نعیمہ اور عرفان کو سپورٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. یہ ان بچوں کے لیے ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے، جو ٹریننگ نہیں ان جگہوں سے کر سکتے جہاں پر شاید جو ہے جب بجٹ کی باری آتی ہے تو وہ بچے اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں، اس ہنر سے پیچھے ہو جاتے ہیں جس کے لیے شاید بچپن سے انہوں نے خواب دیکھا ہو. اور ڈاکٹر بننا، میڈیکل فیلڈ میں آنا، یہ تو ہر بچے کی میں کہتی ہوں کہ دلی خواہشات ہوتی ہیں کہ مجھے جو ہے یہ اس فیلڈ میں جانا ہے. سو یقیناً میم جس طرح اس بات کو بیان کری ہے، میرا دل خدا ان کے ذریعے میں شکر گزاری سے بھر رہا ہے اس بات کے لیے. اور میں یقیناً جتنے بھی آپ اس وقت ہمیں واچ کر رہے ہیں، یہ میم کا کارڈ ہے، دی سیویئر کمیونٹی ہیلتھ کیئر کلینک. ان کا اپنا یہ کلینک ہے اور انہوں نے اس کا سٹارٹ لیا ہے. ہم سب اپنی دعاؤں کے ساتھ انہیں سپورٹ کر سکتے ہیں، اور جو ہے اپنے اندر اس بات کو سوچتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اس قابل ٹھہرایا ہے کہ ہم اس زبردست کام میں، اس ایک زبردست جو سوچ لے کر خدا کی بندی آگے بڑھی ہیں، ہم اس میں حصہ دار ہو کر اپنی برکت کو، اپنے اس اجر کو جو کسی انسان نے نہیں دینا بلکہ آسمانی باپ نے دینا ہے، ہاللیلویہ. سو ہم اس میں حصہ دار ہو سکتے ہیں. سو آپ اسکرین پر یہ نمبر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ میم جی سے. اور ضرور آپ جو کچھ بھی، جیسے بھی آپ ان کو سپورٹ کرنا چاہیں، ان سے بات کرنا چاہیں، تو یہ نمبر اسکرین پر چل رہا ہے، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ بیماری سے نہ گھبرائیں، گھر میں نہ بیٹھیں، اس بیماری کو طول نہ دیں، بلکہ آپ میرے پاس آئیں. میں آپ کی خدمت کے لیے بیٹھی ہوں، اور خدا نے چاہا تو میں آپ کو فلی سپورٹ دوں گی. میرے پاس اس وقت 4 اسٹوڈنٹس بھی ہیں جن کو میں یہ نرسنگ ٹریننگ دے رہی ہوں. ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس نے سیکھ لیا ہے اور اب وہ ایک اچھے ہاسپٹل میں جاب کر رہا ہے 15,000 پے. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ بڑی خوشی کی بات ہے. یہ میرے لیے ایسے لگتا ہے جیسے میرے کسی اپنے بچے نے تعلیم پوری کر کے اور میڈیکل لائن میں چلا گیا. تو میں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ کے جو بچے گھر بیٹھے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے، موبائل ہاتھ میں لے کے دنیا کی فضول چیزیں دیکھ رہے ہیں اور برائی کی طرف جانے کا پروگرام کر رہے ہیں، تو اس پروگرام اس تک جانے سے پہلے ہی آپ ان کو ہمارے پاس بھیجیں تاکہ ایک اچھی چیز کی طرف ان کا دھیان لگے، ٹریننگ کی طرف. ٹیکنیکل ٹریننگ، کوئی بھی ہنر ہے جو ان کو وہاں پہ پرووائڈ کیا جائے گا. فزیوتھراپی ہے، نرسنگ 1 ایئر ہے، گائنی ہے، اور
آپ لوگ اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ ہم ان کو وہ تعلیم دیں اور وہ تعلیم حاصل کر کے آپ کا سہارا بنے، نہ کہ آپ کے لیے بدنامی کا سبب بنے۔ پریز دی لارڈ۔ سو یہ جو خوبصورت گفتگو ہے یہ اسی طرح جاری رہے گی۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، آپ سے لیتے ہیں بریک، ملیں گے اس بریک کے بعد۔ پریز دی لارڈ، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، جن ویورز نے ہمیں اس وقت ابھی جوائن کیا، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ خداوند کی زبردست بندی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اپنی خدمات کے بارے میں ہمیں بتا رہی تھیں، اور میں نے پرسنلی ان سے اس بات کے لیے جو ہے اپنے اندر برکت کو فیل کیا، اور میں اس بات کو سوچ رہی تھی کہ آج کے دور میں بھی لوگ اس طرح کے موجود ہیں، اور جب انہوں نے اپنی فیلڈ کے بارے میں بتایا کہ میڈیکل فیلڈ سے ان کا تعلق ہے، تو میں سوچ رہی تھی کہ آج جب بھی اس فیلڈ کی بات آتی ہے، جب بھی اس پیشے کی بات آتی ہے، تو ایک سوچ فوری جو ہمارے دماغ میں آتی ہے وہ بیسٹ ارننگ ہے، کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس فیلڈ میں آ کر انسان جو ہے وہ اپنی ارننگ کو بیٹر سے بیٹر کر سکتا ہے۔ لیکن میں جب خدا کی بندی سے سن رہی تھی تو انہوں نے جس طرح اس جو کلینک کے بارے میں بتایا، دی سیویئر کمیونٹی ہیلتھ کیئر کلینک، تو جب وہ بیان کر رہی تھی اس چیز کو کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، جو مہنگے ہاسپٹلز میں جا کر شاید بل کا سن کر ہی واپس آ جاتے ہیں، اور اسی بیماری میں اسی جو ان کے ساتھ صورتحال چل رہی ہوتی ہے گھروں پر بیٹھے رہتے ہیں، شاید ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، تو خدا کی زبردست خادمہ ایسے لوگوں کو سرو کرتی ہیں، ان کی خدمت کے لیے جو ہے وہ دن رات کوشاں ہیں۔ اور میں بائبل مقدس میں سے میں چاہوں گی میرے ساتھ آپ دیکھیے گا، کلوسیوں کے نام پالوس رسول کا عام خط، اس کا 3 باب اور 23ویں آیت مبارکہ میں کچھ یوں مرقوم ہے: جو کام کرو جی سے کرو، ہاللیلویہ، جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کہ خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ پریز دی لارڈ۔ اور میں اس بات سے بہت متاثر ہوئی ہوں آپ کی ساری خدمت سے، کہ آپ اس ساری خدمت کو کر رہی ہیں، اور جس طرح آپ نے بیان کیا کہ پیچھے جو ایک سوچ ہے، پیچھے ایک جو آپ کی خواب، ایک رویا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ خداوند کے لیے کرنا ہے۔ اس میں کوئی ایسا لالچ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے روپے پیسے کے لیے آپ کر رہی ہیں کہ شاید آپ اور زیادہ جو ہے وہ بیٹر ہو سکیں آپ مالی طور پر۔ لیکن مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوئی کہ آج بھی اس دور میں جب انسان شاید اس کے پاس ہوتا بھی ہے تو اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے عزیزوں کو بھی دینا شاید وہ واجب نہیں سمجھتا، کہ جی مہنگائی اتنی ہے اور کمانا اتنا مشکل ہے اور بیزی اسکیجول ہے، اور شاید انسان اپنوں کو بھی نہیں پوچھتا۔ لیکن ایک زبردست خدمت ہے کہ آپ نے اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے یہ بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ اور میں غور کر رہی تھی، اور آپ اس ورڈز کو کیسے لیتی ہیں کہ جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ ہاں جی، یہ بہت اچھی بات ہے، اور جو کام کرتے ہیں اگر ہم دل سے کریں اور اکارڈنگ ٹو بائبل اس پہ ہم جائیں، تو خدا یسوع مسیح نے بھی ہر کام جو ہے دوسروں کے لیے کیا۔ آپ نے دیکھا کہیں بھی انہوں نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن انہوں نے بیماروں کو شفا دی، بہت سے اندھوں کو آنکھوں کی روشنی دی۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ان کے پیروکار جو ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر ہم ایک کام کر رہے ہیں، اگر دل سے کریں گے تو اس میں ایک ہمارے اندر جو انسانیت ہے وہی سامنے آ رہی ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دل سے کریں گے دوسروں کا بھلا ہوگا۔ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ اس میں ہمیں کیا فائدہ ہے، تو ہم تو دنوں میں امیر ہو جائیں گے اور وہ بیچارے پتہ نہیں قبروں میں چلے جائیں گے ہماری وجہ سے۔ پھر وہ جو ایک بات آ جاتی ہے نا، ہمارا اپنا ضمیر کہیں نہ کہیں جا کر بیدار ہوگا، ڈیفینیٹ ہوگا۔ پھر ہم بیٹھ کے سوچیں گے کہ کاش ہم ایسے نہ کرتے تو ویسے کرتے، لیکن وہ کاش ہی رہ جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو کام بھی کریں دل سے کریں، اور جو بھی خدمت جیسے ہم خدا یسوع مسیح کرتے آئے ہیں، ان میں کوئی اس میں ان کے لالچ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ وہ خدا کے بیٹے، خدا کے بھیجے ہوئے تھے، اور ہم جو ہے ان کے پیروکار ہوتے ہوئے
ہم سوچیں کہ ہم بھی ویسے ہی ان کے نقش قدم پہ چلیں کہ لوگ دنیا ہمیں دیکھے کہ واقعی ہی یہ مسیحی ہیں اور ان کو بلیسنگ ہے اور خدا یسوع مسیح کا ہاتھ ہمارے اوپر ہے. تو یہ ساری جو بلیسنگز ہیں ہمارے پاس, تو آئی تھنک کہ یہ بہت بہت انف ہے ہمارے لیے کہ ہمیں باقیوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ میڈیکل لائن کو کم از کم کاروبار کے اس پہ نہ چلائیں, لوگوں کا سوچیں, ان لوگوں کا سوچیں کہ ان کے گھر کا, ہم اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں کہ اگر ہمارے گھر کا فرد کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہمارا غم جو ہے ہم اس کو محسوس کریں, تو ہم کیوں نہیں وہ جو دوسرے ہیں جو کہ علاج کی وجہ سے دنیا سے جا رہے ہیں, تو وہ بھی تو لوگ ہیں نا. سوچیں اس کا بیٹا چلا گیا, اس کا بھائی چلا گیا, اس کی ماں چلی گئی, اس کا باپ چلا گیا, کیوں؟ ان کے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا, وہ علاج کروا ہی نہیں سکتے تھے. تو جب خدا نے آپ کو ایک نعمت دی ہے, آپ کو یہ پروفیشن میں ہم آئے ہیں اور ہمیں موقع دیا ہے, تو ہم کیوں نہیں وہ جان بچا سکتے ہیں, کوشش تو کر سکتے ہیں نا. بے شک, پریز دی لارڈ. اور میں جب خدا کی بندی شیئر کر رہی تھی اور میں روح کے پھلوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ان میں سے ایک پھل جو ہے وہ نیکی ہے, اور یہ ایک نیکی کا ایک زبردست ذریعہ ہے کہ نہ صرف وہ جو ہیں وہاں پر علاج ایسے لوگوں کا کرتے ہیں کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے, بلکہ روزگار پانے کا بھی ایک ذریعہ ہے کہ ایک ٹریننگ دی جاتی ہے وہاں پر, تاکہ وہ بچے جو شاید ایسے کالجز میں پڑھ نہیں سکتے, جو اس طرح کا نام ہی سنتے ہیں, وہ بجٹ ہی جب دیکھتے ہیں تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اس کو پاتے ہوئے بھی, وہ پانا چاہتے ہوئے بھی شاید اپنا جو ہاتھ ہے وہ پیچھے روک لیتے ہیں. سو یہ ایک زبردست ذریعہ ہے کہ خدا کی بندی وہاں ٹریننگ دیتی ہیں, اور اس ٹریننگ کے ذریعہ سے 1 ایئر ٹریننگ ہے آپ کی. ابھی ہم نے یہ جو 1 ایئر ٹریننگ کا سٹارٹ کرنا ہے, لیکن اس کے علاوہ میرے پاس ابھی اسٹوڈنٹس ہیں, اور کبھی موقع ملے تو آپ ہمارے کلینک پہ آئیں, ہمارے اسٹوڈنٹس کے ویوز لیں. وہ کہتے ہیں ہم جب اس کلینک میں آتے ہیں اور ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہی نہیں ہے ہم کسی ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں, ہمیں تو ایسا فیملی ماحول ملا ہے. کیونکہ میں ہمیشہ ایک آنر کی طرح نہیں, ان کو ایک ماں کی طرح سمجھاتی ہوں. ان کی اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں وہ کیسے اس کو سدھارنا ہے, یہ کبھی میں نے ان سے کوئی ایسے لفظ نہیں بولے جن سے ان کی دل شکنی ہو. تو وہ بڑے خوش ہیں وہاں پہ, اور خوشی سے وہ اس ٹریننگ کو کر رہے ہیں, بلکہ بہت جلدی انہوں نے امپروو کیا ہے اور سیکھنے کو ان کو مل رہا ہے, ہر چیز ہے. تو بس میری خداوند سے دعا ہے کہ کچھ چیزیں ابھی بھی ہمیں وہاں درکار ہیں, تو خداوند نے چاہا تو وہ بھی چیزیں ہمیں پرووائڈ ہو جائیں گی تاکہ اور بہترین طریقے سے علاج ہو سکے. ابھی کچھ دن پہلے ہاشمانی, ان کو کون نہیں جانتا ہاشمانی والوں کو, جو تاج کمپلیکس میں بھی ہیں, اور وہ آ کے انہوں نے اپنی لیب, آخر ہم میں کوئی بات ہے تو وہ آئے ہیں نا, تو وہ انہوں نے اپنی لیب وہاں پہ قائم کی ہے. ابھی 2 دن ہو گئے ہیں, اور 2 دن سے اب وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں گے, اور لیب میں بھی وہ ڈسکاؤنٹ دیں گے, اور اگر وہ ڈسکاؤنٹ دیں گے تو اس سے زیادہ ہم ڈسکاؤنٹ دیں گے. آپ کو پتہ ہے آج کل لیبس جو ہیں وہ جب کروانے لگ پڑے, کسی کو بیماری تو ہے, علاج کے پیسے کم ہوتے ہیں اور لیبس کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں. جی ایک ٹیسٹ جو ہے وہ 2200 کا ہے, یہ جو ٹوٹل ٹیسٹ ہیں یہ کم از کم 18,000 کے ہیں. وہ پیشنٹ سن کے ہی کہتا ہے کہ میں بیماری میں ہی اچھا ہوں, لیبس کو رہنے دو. تو جب ہم ان کو یہ بھی سہولت پرووائڈ کریں گے نا, تو میرے خیال میں ہر کام جو ہے نا بڑے سٹیپ بائی سٹیپ ٹھیک ہو جائے گا. پریز دی لارڈ. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں, اور یقیناً آپ نے جس میم جی نیت کے ساتھ جو ہے نا اس کام کا آغاز کیا ہے, تو یقیناً خداوند جو ہے وہ دلوں اور گردوں کا جانچنے والا خدا ہے. وہ آپ کی اس ساری کاوش میں آپ کو اسی طرح کامیاب کرے, اور ایسے ہی آپ دوسروں کے لیے باعث سے برکت بنی رہیں. اور لکھا ہے کہ یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو, نہ کہ آدمیوں کے لیے. یعنی کہ جب خدا کی بندی اس بیڑے کو اٹھائے ہوئے ہیں, تو اس میں جو ان کی سوچ, ان کی جو تھاٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری جو خدمت ہے, یہ سارا جو کام ہے, یہ خداوند کے لیے ہے, اس کے جلال کے لیے ہے. اور زبردست. اور میں اس بات سے بہت خوش ہوں. اور میں ایک اور حوالہ کو اپنے ویورز کے سامنے اور میم کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. فلپیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا عام خط اور اس کا 2 باب
اور چوتھی آیت مبارکہ میں یوں مرقوم ہے، ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے. پریز دا لارڈ. پھر لکھا ہے 5ویں آیت مبارکہ میں، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. پریز دا لارڈ. سو مسیح یسوع کا جو مزاج ہے، میں اور آپ ہم سبھی جانتے ہیں، ان کی پوری جو زمینی خدمت ہے، ان کا جتنا بھی ٹائم اس روئے زمین پر گزرا ہے، اس سارے وقت میں انہوں نے اپنی پرسنلی ذات کے لیے، شخصی مفاد کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. ہاللیلویہ. انہوں نے ہمیشہ ہیومینٹی کو سرو کیا، انہوں نے ہمیشہ جو ہے خدمت خلق کیا ہے اور ہمیشہ کوشش کی ہے کہ دوسروں کے لیے بھلائی ہو سکے. پریز دا لارڈ. اور بائبل مقدس میں خوبصورت آیت ہے، مشہور زمانہ ہے، جو بچہ بھی جو ہے وہ اس ورس کو جانتا ہے. یوحنا کی انجیل 3:16 میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. سو خدا باپ نے بھی اپنے بیٹے کو جو ہے ہمیں دیا ہے. سو بعض دفعہ ہماری جو تھاٹ ہوتی ہے، ہماری جو سوچ ہوتی ہے، وہ ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں دے، کوئی ہمیں پرووائڈ کرے، کوئی ہمیں یہاں سے اس سائڈ سے. لیکن اب بعض دفعہ وقت ہوتا ہے کہ ہمیں دوسروں کو دینا ہے. ایک وقت اور بائبل میں لکھا ہے کہ دینا لینے سے مبارک ہے. سو خدا کی بندی جو ہیں یہ مبارک ٹھہرتی ہیں. بائبل مقدس کے مطابق جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے دوسروں کو دینا سیکھا ہے، کہ وہ دوسروں کو پرووائڈ کر رہی ہیں، دوسروں کے لیے جو ہے اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے ہیں. سو آپ جتنے ویورز ہمیں اس وقت واچ کر رہے ہیں، جیسا ہم نے پڑھا، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. مسیح یسوع کا جو مزاج تھا وہ دوسروں کو سرو کرنا ہے، وہ دوسروں کے لیے سوچنا ہے. اگر وہ راتوں رات جاگ کر دعا بھی کر رہے ہیں نا، تو اس کے پیچھے بھی وہ اپنی اس کی بھیڑیں ہیں، اس کے جو لوگ ہیں، وہ ان پر نگاہ کیے ہوئے ہے کہ مجھے ان کے لیے کچھ کرنا ہے. پریز دا لارڈ. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ خدا کی بندی آج کے اس دور میں بھی خدا ان کی زبردست اس بیڑے کو اٹھائے ہوئے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے جو ہے اپنے آپ کو پیش کیا. میں چاہتی ہوں میم جی آپ اس حوالہ کو کیسے دیکھتی ہیں کہ ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے. ہاں، میں اس طرح دیکھتی ہوں کہ اگر ہمارے حال اچھے ہیں تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پڑوسی کے حال بھی ویسے ہی ہیں جیسے ہمارے ہیں. لیکن اگر ہم ذرا سا اپنے پڑوسیوں کی طرف دھیان کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے بہت ہی مشکل میں ہوں. تو ہمیں ان کے حال پہ بھی غور کرنا چاہیے اور پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس حد تک ان کی مدد کر سکتے ہیں. آیا وہ خالی پیٹ تو نہیں سو رہے، آیا ان کے بچے خالی پیٹ تو نہیں سو رہے. تو خدا نے اگر ہمیں اتنی برکت دی ہے کہ ہم ان کو اگر ایک وقت کا کھانا کھلا سکتے ہیں، ان کا پیٹ بھر سکتے ہیں، تو آئی تھنک کہ یہ بہت بڑی. اور بائبل میں مجھے جب خدا کی بندی اس بات کو شیئر کریں وہ حوالہ یاد آ رہا ہے. ٹائم شارٹ ہے لیکن اس چھوٹی سی بات کے ساتھ، اس چھوٹی سی تھاٹ کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی میرا شاگرد جانتے ہوئے یا میرے لوگ جانتے ہوئے تمہیں ایک ٹھنڈا پانی کا جو پیالہ ہے وہی پیش کریں گے تو وہ بھی اپنا اجر ہرگز نہ کھوئیں گے، وہ اپنا اجر پائیں گے اور ان کا اجر جو ہے وہ آسمان پر ہے. ہاللیلویہ. سو ہمارا اجر کسی انسان کے پاس نہیں بلکہ خدا کے پاس. اور دیکھا جائے تو خداوند یسوع مسیح کا کہنا ہے کہ میں تیرے دروازے پہ کھٹکھٹا رہا تھا، تو نے کھولا نہیں. اور وہ ہم کہیں گے کہ خداوندا تو نے کب کھٹکایا، تو نے کب ہم سے کھانا مانگا. تو وہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کے آنے پہ نہیں، ان کو نہیں دینا. وہ بہت سارے لوگ ہیں نا، ان میں خداوند یسوع مسیح نظر آ رہے ہیں. آپ ان کو کھانا دیں. یہ وہی لوگ ہیں جو کھٹکھٹا رہے ہیں، کچھ مانگ رہے ہیں ہم سے. اور باقی لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور اپنے ماں باپ کی عزت کریں اور ان کی اہمیت کو جانیں. یہ نہیں کہ ان کے جانے کے بعد ان کی اہمیت کو جانیں. اس وقت آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. آج میں اور عرفان جو ہیں جس موڑ پہ ہیں اور جو کام ہم چلا رہے ہیں، اس کے پیچھے ہماری ماں کا ہاتھ ہے. ہماری ماں نے ہمیں اتنی دعائیں دی. وہ بیڈ ریڈن رہی 3 سال تک. الزبتھ مشتاق ان کا نام ہے.
تو 3 سال تک وہ بیڈ ریڈن رہی اور لیٹے لیٹے بھی وہ ہمیں دعائیں دیتی تھی، خداوند تم دونوں کو برکت دے اور تم لوگ کوئی ایسا کام کرو جس سے دنیا میں تمہارا نام رہے۔ تو ہم اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم جب چلے جائیں گے نا تو کوئی تو ہمیں یاد کرے گا نا کہ ہم لوگوں نے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ اور بائبل میں لکھا ہے صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہم خدا باپ بیٹے پاک روح کے شکر گزار ہیں، اور اس کے بعد میم جی آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، اور ہم نے اس ساری جو ہماری ٹاکنگ ہے اس کے وسیلہ برکت پائی ہے، اور میرا ایمان ہے کہ ہمارے ویورز نے بھی جو ہے بہت سی برکات کو ریسیو کیا ہے۔ سو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اسکرین پر میم کا نمبر چل رہا ہے، آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سو لاسٹ میں آپ سب سے اجازت لیتی ہوں، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین آمین۔